کسی نے ایک سوال کیا ہے، اگر کسی کا گھر بہت چھوٹا ہے، صرف پلنگ کی ہی جگہ ہے، تو مجبوری میں کھانا اور نماز بھی ہو جائیں گی؟ بالکل، اگر گھر چھوٹا ہے، اسی پلنگ کی جگہ ہے، تو اسی جگہ آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اسی پلنگ پہ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. بس اس چیز کا خیال ہو کہ فقہا نے گدے پہ سجدہ کرنے سے منع کیا. اس کا ریزن ہی ہوتا ہے گدے پہ سجدہ کرنے کا کہ اعضا ٹکتے نہیں برابر، گدا سافٹ ہوتا ہے اور کدھر بھی آدمی جھک جاتا ہے، سر ڈالے تو ناک اٹھ جا رہی، ناک سر گزا، سانس لینا نہیں جا رہی، تو اس وجہ سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا پھر کیا کرے، گدے کو رول کر دیا کرے کھانا کھانے تک، اس کے بعد آپ وہ کڑک ہو جاتا ہے نیچے کا پارٹ، اور اس پہ نماز وغیرہ یا پتلی چادر ڈالے، کھانا بھی کھانا اسی جگہ، نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ کتنا تھا بتا دوں تو آپ سمجھ جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے تعلق سے بات آتی ہے کہ آپ کے جو بیویوں کے حجرے تھے، یاد رکھیے 11 بیویاں تھیں، یاد رکھیے، اور آپ کے 9 حجرے تھے، اور ٹوٹل 10 کمرے تھے. ایک ایکسٹرا کمرہ تھا جس میں آپ عصر کے بعد جا کے کبھی کبھار لیٹا کرتے تھے، اور سب میں ایک ایک روم تھا. اسی روم میں چولہا تھا، اسی روم میں چکی تھی، اسی روم میں سوتے تھے، وہی روم مہمان کھانا بن جاتا تھا. جیسا کہ کوئی گیسٹ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پلٹ کے بیٹھ جایا کرتی تھی، ادھر منہ کر، پورا ٹائم ادھر منہ کر کے بیٹھی، ادھر لوگ کھا رہے پی رہے پھر جا رہے. چونکہ لگانے کا پردہ بھی نہیں تھا، گھر کے دروازے پہ کچھ بھی نہیں تھا، دروازہ بھی نہیں تھا، کچھ کچھ دروازوں پہ پردے تھے، اور ماں عائشہ کے دروازے حجرے پہ تختہ لگا ہوا تھا، تختہ، لیکن تختہ پھٹا ہوا تھا، سکھا ہوا جو لکڑی ہوتی ہے نا، اتنا پھٹا ہوا تھا کہ آدمی جھانک سکتا تھا اندر. تو ان کے دروازے پہ پٹ تھا، کچھ بیویوں کے دروازے پہ کپڑا تھا، اور کچھ بھی نہیں تھا. سمجھ رہے آپ؟ اور وہ پھٹے ہوئے کپڑے، اتنا غربت ہی تھی، بہت غربت تھی. پہن کے چادر جانے کے لیے نماز کو مسجد نہیں رہتی تھی، تو کیا آدمی پردہ لٹکائے گا، کپڑے لگائے گا، غربت تھی. تو ظاہر سی بات ایک روم سارے کام کر رہا تھا، سب تھا، مطلب سونے کے لیے کھول دیا، سو گئے، سونے کے بعد گھڑی کر دیا، رکھ دیے، پھر وہاں نماز چالو ہے، کھانا چالو، ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، پھر ڈال دیا، کوئی چیز سوکھ رہی، مسالے سوکھ رہے، وہیں سب وہیں ہو رہا. ایک روم، اس ڈائننگ روم، کچن، بیڈ روم، مردانہ، زنانہ، سب وہی ہے. تو پھر آپ کا ایک گھر ہے، پلنگ ہے، کافی ہے آپ کو، ایک پلنگ ہے، ایک گھر ہے، پلنگ پہ ہی نماز پڑھے، پلنگ پہ ہی کھانا کھائے، پلنگ رکھی یا پلنگ کے بازو جگہ کر لے، تو وہاں کھانا، وہاں نماز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، زندگی ایسی گزرتی ہے. دنیا میں لوگوں کا اتنے گھر نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ کروں، اس کے لیے وہ کروں، اس کے لیے وہ کروں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں، آپ نماز پڑھے، وہیں کھانا کھائے. صرف اتنا ہے کہ گدا اگر ہو تو پلٹ دے، ورنہ سجدے میں جو ہڈیاں ٹکنا، حدیث میں الفاظ سر ہے، ناک ہے، دونوں ہاتھ ہے، دونوں گھٹنے ہیں، اور دونوں پنجے ہے، یاد رکھیے اتنی ہڈیاں ٹکنا چاہیے، ان میں سے کوئی بھی اٹھنا نہیں چاہیے نماز کی حالت میں، سب چیزیں لگنا چاہیے زمین پہ، یاد رکھیں. تو بس اس کے لیے آپ گدا موڑ دیں، باقی کوئی انشاءاللہ ایسا نہیں. ہاں، اگر سوال یہ کہ اسی پلنگ پہ سوتے ہیں، اسی پلنگ پہ انسان رہتا ہے، اسی پہ زندگی گزارتا، میاں بیوی بھی اسی پہ سوتے ہیں، اس سے نماز کا کوئی لینا دینا نہیں، دور دور تک نماز کا اس سے کوئی لینا دینا